جی سر. جب پاکستان بنا اس وقت میں 10th کلاس میں پڑھتا تھا. ڈسٹرکٹ جلندھر کے تحصیل تھی نواں شہر، اس میں ایک گاؤں تھا بڑوا، وہاں پہ میری فیملی رہتی تھی. اور کشت و غارت تو پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. تو ہمیں پہلے تو ایک ہاسٹل میں رکھا گیا کہ بھئی خطرہ ہے راستے میں کوئی، تو ہم ہاسٹل میں چند دن رہے. لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ اب اٹیک ہمارے گاؤں پہ بھی ہونے والا ہے، تو لہذا ہم والد صاحب فوراً آئے اور ہمیں لے کر اور سب گاؤں والوں کو لے کے ایک دوسرے گاؤں میں چلے گئے. پھر وہاں سے دوسرے گاؤں والوں بھی رات کو پھر تیسرے گاؤں میں چلے گئے. تو اس طرح سے رات کے اندھیرے میں کماد کی فصلیں، نالے اور پیچھے سے حملے کا خطرہ، تو وہ تو بڑا ایک بڑا کیا کہنا چاہیے، اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ میری امی نے میری چھوٹی بہن جس کی عمر 6-7 ماہ کی تھی اس کو پکڑا ہوا تھا، تو اس کی سہیلی کہنے لگی کہ چھوڑ اس کو، پھینک اس کو، اپنی جان بچا. مطلب اتنا اندوہناک وہ سین تھا کہ ادھر سے اٹیک ہو گیا، ادھر طرح. تو اس طرح سے ہم پھر وہ کر کے ایک تیسرے گاؤں میں گئے، وہاں کے 2 دن رہے. پھر اس کے بعد آخری راہوں قصبہ تھا وہاں پڑا ہوا. تو اس دوران وہ ہمارے قافلے میں جب راہوں گئے ہیں نا، تو اس پہ قافلے پہ آخری دم پہ جو ہے نا وہ اٹیک ہوا، اور 1/3 قافلہ جو ہے وہ تہہ کر دیا گیا. تو اس طرح سے وہاں سے پھر ان کیمپوں سے مختلف جگہ پہ کیمپ لگے ہوئے تھے، وہاں سے لوگ کچھ تو بسوں کے ذریعے بھی جو قسمت سے وہ پاکستان میں آ گئے، باقی سب گاڑیوں میں، بیل گاڑیوں میں. اور بارش تو آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں اگست ستمبر میں تو بارش بے بہا ہوتی ہے، تو بارش میں بیماری، حملے، اٹیک اور کشت و خون. تو یہ جو جان سنگھ کی اور بنیے نے سکھوں کو جو مارا تھا، وہ ان کی چال میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا کشت و خون کا نتیجہ. پروگرام یہ تھا کہ اس علاقے کو جو مشرقی پاکستان ہے، اس کی آبادی کو ساری کو خالی کرا لیا جائے، حالانکہ وہاں کی آبادی جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور وہ پاکستان کا ہی حصہ تھا. تو اس طرح سے ہم بالکل خالی ہاتھ پاکستان آ گیا. تو خالی ہاتھ ظاہر ہے جب آگا بارڈر پہ آتا ہے آدمی تو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنے نعرے لگتے ہیں، کتنی. تو پھر وہ والٹن کیمپ میں رہے. والٹن کیمپ میں نہ پاؤں میں جوتا تھا، نہ کوئی ڈب کا کپڑا تھا. تو اس طرح سے پھر فیصل آباد میں چلے گئے ایک ٹرک کے ذریعے سے. اس میں 50-60 بچے، مرد بچے اور جوان تھے. جو لوگ تھے وہ ٹرین کے ذریعے سے چلے گئے. ٹرینیں ان دنوں مفت چلتی تھی کہ بھائی ان کے مہاجروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے. تو وہاں فیصل آباد میں چلے گئے. وہاں بھی کوئی چیز گاؤں میں جہاں گئے ہیں چندیاں تلاواں، وہاں بھی کوئی چیز نہیں تھی. تو پانی سے روٹی کھاتے تھے، کیونکہ وہاں تو نہ پکانے کا کوئی انتظام تھا نہ کوئی کچھ تھا. مہینوں 2-3 مہینے پانی سے روٹی کھاتے رہے. اور پھر آہستہ آہستہ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہوا کہ وہ میٹرک کا امتحان دیا، وہاں پہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا. اور اس کے بعد پھر کالج میں داخل ہونا تھا، پیسے نہیں تھے، کیا کریں. 10 کلومیٹر میں کئی مہینے پیدل گورنمنٹ کالج فیصل آباد جاتا رہا. میرے ساتھ میرا ایک ساتھی گاؤں کا لڑکا محمد اصغر بھی ہوتا تھا. تو پھر وہاں سے ہم نے BSc کی، اور BSc کے بعد تو مطلب پھر آگے تو مسئلہ آسان تھا. ہر جگہ خالی جگہ تھی، جس دفتر میں بھی جاؤ آپ کی قابلیت کے مطابق تعلیم مل جاتی تھی.
تو مطلب کہنے کا یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ جس کرب سے راستے میں بہو بیٹیاں جو ہیں وہ اٹھا لی گئیں، اور قتل و غارت کا تو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تہ و تہ کیے گئے، تو ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہے۔ اسی لیے میں نے پھر یہاں پہ کئی سال بعد ایک ناول لکھا پریتی، جس میں ساری تفصیل میں نے بیان کی ہے۔ پھر اس کا پریتی ناول کا میں نے بعد میں انگلش ترجمہ بھی چھپوایا، پھر اس کے بعد پریتی کا پنجابی ترجمہ بھی چھپایا۔ تو اس طرح سے میں سروس 1990 میں ریٹائر ہوا، تو اس کے بعد میں نے سیر و سیاحت شروع کی، آسٹریلیا، کینیڈا اور یہ وہ انگلینڈ ادھر ادھر۔ تو پھر میں نے سفر نامے بھی لکھے، اور کم و بیش 5-6 سفر نامے ہیں، ایک شارٹ سٹوری کی کتاب ہے شرمندہ شرمندہ، اور دوسری کہانیاں۔ تو اس طرح سے خدا کا شکر ہے کہ آج میں مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 اگست کو اگر خدا نے زندگی دی تو آئی ول بی انجوائنگ مائی 90 برتھ ڈے 1 نومبر کو۔ تو اس طرح سے پاکستان اگر نہ مانتا تو پھر بھی میں یہ بتا دوں گا آپ کو کہ میں وہاں پہ کسی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوتا زیادہ سے زیادہ۔ ہندو کا اتنا غلبہ تھا کہ مسلمان تو کسی اچھی جگہ بھی جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں میں سینئر ریسرچ آفیسر مطلب ریٹائر ہوا ہوں، اور خدا کا شکر ہے لاہور کی ایک پوش علاقے میں میں رہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک خدا داد نعمت تھی جو پاکستان ہمیں میسر آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں سب اہل وطن کو یہ کہوں گا کہ اس کی تھوڑی خدمت کریں۔ یہ جو ہم میں بے ایمانی، کرپشن اور یہ اس طرح کی چیزیں گھس آئی ہیں، ان سے ذرا ہاتھ ہلکا کریں، تبھی ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ایسے آفیسر دیکھے، مطلب 1960 65 70 تک کہ ایک آنے کی یعنی کرپشن کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج لاکھوں کے گھپلے ہو رہے ہیں، تو خدا را اس طرف سے باز آ جائیں اور ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، تبھی ملک ترقی کرتا ہے۔ اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں سب سن رہے ہوں گے، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں پر جو میں نے گزارش کی ہے ان پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔